موضوع الدرس التعلیمات الالہیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ عبسہ تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النازعات میں جیسا کہ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی کہ والنازعات غرقا، وہ فرشتے جو سختی سے روح نکالنے والے ہیں. والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے گرہ کھولنے والے ہیں. والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں. فالسابقات سبقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں. فالمدبرات امرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر امر نظام عالم کی تدبیر کرنے والے ہیں. یوم ترجف الراجفۃ، جس دن ہلا ڈالے گی ہلا ڈالنے والی. تتبع الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی آنے والی، یعنی نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ. قلوب یومئذ واجفۃ، اس دن دل ہوں گے دھڑکنے والے ڈرنے والے. ابصارها خاشعۃ، اور آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی بسبب ان کے جرائم کے. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا ہم پھر لوٹ جائیں گے یعنی اصل زندگانی میں. اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں کھڑکھڑانے والی یعنی بوسیدہ. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتی ہیں کہ پھر ہمارا لوٹنا جو ہے وہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب ان کو بتا دیں کہ قیامت جس کو تم مشکل سمجھ رہے ہو وہ ہے کہ انما ہی زجرۃ واحدہ، بس وہ ایک جھڑک ہے، ایک چیخ ہے اللہ کے فرشتے کے حکم سے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جب وہ فرشتہ نفخ صور فرمائیں گے تو سب ہوں گے اس زمین میں جو بالکل چٹیل میدان ہے یعنی میدان حشر میں کھڑے ہوں گے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا تاکہ ان قصوں کے اندر عبرت ہو اور حضور پاک کے دل کے لیے تسلی ہو کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، ہم نے اگر موسیٰ علیہ السلام کی دشمن کے گھر میں حفاظت کی ہے تو آپ کی بھی حفاظت کریں گے.
اور اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو ہلاک و غرق کیا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی ہلاک کرنے پہ قادر ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر، یعنی قد اتاک کا پہنچ گئی۔ اذ ناداہ ربہ، جب رب نے پکارا اس کو بالواد المقدس طوا، اور وادی مقدس سے جس کا نام طوا ہے۔ طوا جو ہے یہ اسم ہے، نام ہے وادی کا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ اختصار ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی۔ سرکشی یعنی اس نے قوت نظریہ میں کی کہ نعوذ باللہ خود الہ اور رب بن بیٹھا۔ وَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور آپ فرمائیں اس سے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ایسا راستہ بتاؤں جو جس کو پاکیزہ پاک بنا دے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور میں تمہیں اپنے رب کی عبادت کی طرف ہدایت کروں تاکہ تو اپنے رب سے ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے جو سب سے بڑے معجزات تھے، نشانیاں تھیں، وہ دکھلائیں۔ یعنی سب سے بڑی نشانی جو تھی وہ عصا تھا، اور سب سے بڑی نشانی جو تھی وہ ید بیضا تھا۔ لیکن نشانیاں دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود، وَكَذَّبَ، اس نے تکذیب کی دل سے بھی، وَعَصَىٰ، اور ظاہری نافرمانی بھی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پشت دے کے چل پڑا اس کوشش میں کہ کس طرح میں اس کا جواب دوں۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے سب کو جمع کیا اور اس نے پھر اس کو پکارا اور کہا أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انجام کیا ہوا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اس کو دنیا و آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اور یہ بھی قصہ جو ہے فرعون کا اور اس کے ہلاک ہونے کا، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً، اس میں بہت بڑی عبرت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا، تم جو کہتے ہو کہ دوبارہ ہم پیدا نہیں ہوں گے، انتم اشد خلقا، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمانوں کا؟ تو جو آسمان پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ بناہا، اللہ نے آسمانوں کو بنایا۔ رفع سم کہا، پھر اونچا کیا اس کی چھت کو اور برابر کر دیا کہ تمام آسمان ساتھ کے ساتھ جو ہیں وہ برابر ہیں، اور اس میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی شک نہیں۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے رات کو اندھیری بنایا اور دن کو روشن کر دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد پھر زمین کو بچھایا۔ بچھایا کا کیا معنی ہے؟ یعنی أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس سے پانی بھی نکالا اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو زمین پہ بوجھ رکھ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ اور یہ چارہ اور پانی جو نکالا کیوں؟ متاعا لکم، تاکہ تم نفع اٹھاؤ، ولانعامکم، اور تمہارے چوپائے جو ہیں جانور وہ بھی نفع اٹھائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب وہ آئے گی سب سے بڑی مصیبت یعنی قیامت۔ یوم تذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے عمل کیا دنیا میں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جہنم دیکھنے والوں کو۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگانی کو آخرت پہ ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جب رب کی حاضری سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات نفسانی سے، خواہشات منکرات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ اور مرجع و ماوا ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ فیم انت من ذکرہا، آپ کیوں اس بات میں پڑے ہیں؟ چھوڑیں ان کی باتوں کو۔ الی ربک منتہاہا، قیامت کی واقع ہونے کا جو معین وقت ہے وہ تیرے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، تحقیق آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرتا ہو۔ کأنہم یوم یرونہا، جب قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر میں آ جائیں گے، دیکھ لیں گے اپنے آنکھوں سے تو کہیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ ہم نے تو دنیا میں ایک شام یا ایک دن کا حصہ گزارا ہے۔ یعنی وہ دنیا ان کو ایسے قلیل معلوم ہوگی کہ گویا کو ایسے گزر گئی جیسے شام ہو جاتی۔
اور ایسے گزر گئی جیسے ضحیٰ ہو جاتی ہے. ضحیٰ کہتی ہیں زوال سے پہلے تک، اور شام کہتی ہیں زوال سے لے کر شام تک، یعنی بس اتنا محدود وقت ہوگا. اب اس سورت مبارکہ کے بعد سورت عبسہ، یہ سورت عبسہ جو ہے یاد رکھیں یہ بھی مکی صورتوں میں ہے بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور مکی صورتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آیات یا جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سب مکی صورتیں، چاہے جہاں بھی نازل ہوئی. اور جو صورتیں اور آیات ہجرت مدینہ منورہ کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سب مدنیہ صورتیں کہلاتی ہیں، وہ چاہے جہاں بھی اتری. اب دیکھیں جیسے الیوم اکملت لکم، یہ آیت جو ہے عرفات میں اتری. عرفات تو مکے کے ساتھ ہے، حرم کے قریب ہے، لیکن مدنیہ. اسی طرح سورت والمرسلات جو ہے وہ مینا میں اتری ہے، اور مینا تو گویا مکہ مکرمہ کا حرم کا حصہ ہے، لیکن اس کو بھی سورت مدنیہ کہا جاتا ہے چونکہ وہ مدینہ پاک کی ہجرت کے بعد اتری. اصل میں یاد رکھیں کہ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کے دو حصے، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی. یعنی آپ نے پیدا ہونے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 40 سال میں آپ کو نبوت ملی. 13 سال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، اور اس کے بعد پھر میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے. تو 10 سال جو ہے حضور کی مدنی زندگی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مکی زندگی میں اصول دین کے تعلق تھا، یعنی ان مسائل سے تعلق تھا جو اصول ہیں، جو بنیاد ہیں، جو اساس ہیں، جن کو علماء الاصول الثلاثہ بھی کہتے ہیں اور الایمان بالثلاثیات بھی کہا جاتا ہے، یعنی توحید، نبوت اور قیامت. صرف اسی بات پہ 13 سال میرے آقا نے صرف فرمائے. مشرکین کا رد کیا، مکذبین کا رد کیا، منکرین قیامت کا رد کیا. اور یہ مکی زندگی میرے مدنی پاک کی بڑی پرصعوبت زندگی تھی، قدم قدم پہ مشکلات تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. مدینہ منورہ جانے کے بعد ایمان و اسلام کو استقرار نصیب ہوا، اور تمام احکامات جو ہیں وہ سب کے سب مدینہ ہجرت کے بعد اترے ہیں. مکے میں تو صرف یہ 3 مسائل تھے، باقی جتنے مسائل ہیں یعنی نماز کی ترتیب ہے، تفصیل ہے، نماز کے ارکان ہیں، واجبات ہیں، اسی طریقے سے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قصاص ہے، حدود ہے، جہاد ہے، یہ سارے احکام مدنی زندگی میں نازل ہوئے ہیں. تو یہ سورت جو ہے یہ بالاتفاق مکی سورت ہے، سورت عبسہ. اس کا نام بھی اسی سے ہے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ قرآن پاک کا نام سورتوں کا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر خود اس سورت کے اندر موجود ہوتا ہے. جیسے سورت البقرہ کہ اس میں گائے کا قصہ ہے، سورت آل عمران چونکہ اس میں آل عمران کا قصہ ہے. اسی طریقے سے یہ سورت مبارک کی ابتدا بھی اسی لفظ سے ہے جس لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تادیب فرمائی، تنبیہ فرمائی، تعلیم فرمائی. اور اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک دن میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حرم میں مکہ مکرمہ میں آپ بیٹھے ہیں، اور آپ کے سامنے اس وقت عتبہ عتیبہ، اور آپ کے سامنے اس وقت ابی جہل یعنی عمرو بن ہشام، اور اسی طرح ولید بن المغیرہ اور دیگر سرداران قریش جو ہیں وہ موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین اور اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. اور حضور پاک کی یہ تمنا تھی کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو یہ بڑے سردار ہیں، ان کے بڑے اثرات ہیں. تو جب بڑا آدمی ہدایت پہ آ جاتا ہے تو اس کے تابع لوگ جو ہیں وہ بھی ہدایت پہ آ جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے ایمان لانے پہ بے انتہا آپ محبت فرماتے تھے، حرص فرماتے تھے تاکہ کوئی جہنم میں نہ جائے. اس لیے اللہ پاک نے آپ کی صفات میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو اسی اثنا کے اندر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کے صحابی ہیں اور نابینا صحابی ہیں. وہ تشریف لے آئے اور بڑے زور زور سے کہنے لگے علمنی یا رسول اللہ کما علمک اللہ. وہ ایک آیت کے بارے میں سیکھنا چاہتے تھے، پوچھنا چاہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، کیونکہ منشأ نبوت یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تو قدیم الاسلام ہے اور وہ اسلام لا چکے ہیں، ان کو تو کسی دوسرے وقت میں بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو آئے ہوئے لوگ ہیں قریش کے صنادید ہیں، روسائے قریش ہیں، یہ تو اتفاق سے آتے ہیں. تو اس لیے حضور کی تمنا یہ تھی کہ میں ان سے پہلے بات کروں. اس لیے تھوڑا سا حضور پاک کو عبداللہ ابن ام مکتوم کا آنا اور اس کا بار بار شور کرنا جو تھا وہ ناگوار گزرا. اس لیے آپ نے اپنی پیشانی مبارک پہ تیوری چڑھائی. یعنی کوئی بات آدمی کو ناگوار گزرے تو پیشانی پہ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے بات فرماتے رہے، لیکن انہوں نے تو اسلام نہیں لانا تھا. وہ بہرحال جب چلے گئے، ابھی حضور وہاں سے اٹھ رہے تھے کہ آیات نازل ہو گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یعنی گویا کہ ایک تنبیہ بھی ہے، لیکن تنبیہ میں ایک لطف بھی ہے، یعنی تعدیب بھی ہے اور اس میں کرم بھی ہے. تعدیب بھی ہے اور اس میں اظہار عظمت شان محمد مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ فرماتے ہیں آباسا، آپ نے تیوری چڑھائی، آباسا وتولی، اور اس کے بعد آپ نے پوچھ دی، اس سے اعراض کیا. ان جاءہ الاعمی، جبکہ وہ نابینا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. لیکن یاد رکھیں کہ کتنا بڑا شان ہے اور کتنا لطف ہے اس آیت میں. حضور پاک کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابست وتولیتا، یعنی براہ راست خطاب نہیں کیا کہ آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے اعراض کیا، یہ نہیں فرمایا آباسا، یعنی تیوری چڑھائی کسی نے اور وتولی اور اعراض کیا. یعنی اس میں براہ راست خطاب نہیں ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ ناراضگی بھی ہے لیکن لطف و کرم بھی ہے، تعدیب بھی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بھی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے آپ دیکھیں فرماتے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، یعنی حضور نے جب ان کو اجازت دے دی، اللہ کی طرف سے تعدیب ہے، لیکن تعدیب کے اندر لطف کیسا ہے کہ معافی پہلے دے دی ہے اور اس کے بعد تعدیب بعد میں کہ عفا اللہ، اللہ نے آپ کو معاف کیا لیکن آپ نے کیوں اجازت دی. ابس وتولی ان جاءہ الاعمی، جبکہ وہ نابینا آپ کی خدمت میں آیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں، یاد رکھو کہ لفظ اعمی جو ہے بظاہر تو یہ کوئی ایسی شان والا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ مقام تو مدح کا ہے. پھر اعمی کیوں کہا گیا؟ تاکہ اس کا بولنا اور اس کا آنا اور اس کا حضور سے پوچھنا جو ہے اس کی معذوری تصور ہو گئی. یا محمد وہ تو نابینا ہے، وہ تو نہیں دیکھ رہا کہ آپ کے ساتھ کون بیٹھے ہیں، وہ تو معذور ہے. ورنہ اس کی وجہ کیا تھی؟ ورنہ یہ ہے کہ اگر دیکھ رہا ہو اور حضور کسی دوسری طرف مشغول ہو تو اجازت ہی نہیں کوئی آدمی بولے. جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میرے محبوب جو آپ کو باہر سے کھڑے ہو کے پکارتے ہیں اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میرے نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگائیں. فلو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، یہ صبر کرتے اور جب آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے پھر بات کہتے. تو اس لیے ورنہ تو عتاب آ جاتا عبداللہ ابن ام مکتوم پہ کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ تو شان مصطفیٰ کے خلاف ہے یہ بات. لیکن اللہ نے اس کا عذر بھی صاف بتا دیا کہ میرے بدنی وہ تو اعمیٰ تھا، وہ تو نابینا تھا، وہ تو معذور تھا، لیکن آپ تو دیکھ رہے تھے نا اس کا والہانہ پن، آپ تو دیکھ رہے تھے نا اس کی تڑپ، آپ تو دیکھ رہے تھے نا اس کے دین سیکھنے کی خواہش، تو آپ نے کیوں اعراض کیا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. اور یاد رکھیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں وما ادراک، تو یعنی آپ کو کیا خبر، اللہ نے حضور کو خبر دے دی. یعنی جہاں فرمایا وما ادراک وما علمک تو علمہ اللہ، اللہ نے علم عطا فرما دیا. جیسے اللہ فرماتی ہے الحاقۃ مالحاقۃ وما ادراک مالحاقۃ، تو آگے اللہ نے علم عطا فرما دیا.
القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ، اللہ نے آگے علم عطا فرما دیا۔ لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ فرماتے ہیں وما یدریک کا، تو ضروری نہیں کہ وہاں اللہ آپ کو علم بھی عطا فرمائے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما یدریک لعلہ یزکا، میرے محبوب آپ کو کیا علم ہے اس بات کا کہ وہ قرآن سننے کے بعد، وہ آیت پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو اندر و باہر سے پاک کر لیتا، اس کو کمال تزکیہ حاصل ہو جاتا، اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، کم سے کم وہ نصیحت پکڑتا اور وہ آپ کے کلام مبارک سے نصیحت اور موعظت حاصل کرتا اور اس کو فائدہ حاصل ہوتا۔ اما من استغنا، میرے مدنی، جن لوگوں نے اللہ سے بھی استغنا کیا، جن لوگوں نے ایمان سے بھی استغنا کیا، جن لوگوں نے قرآن سے بھی استغنا کیا، جن لوگوں نے آپ سے بھی استغنا کیا یعنی منہ پھیرا، آپ انہی کی طرف توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اس آیات مبارکہ میں یاد رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہے اور اس میں ایک عظیم نکتہ بھی ہے کہ آخر اللہ نے ایسے کیوں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ حکم دے چکے ہیں کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب جو آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے پروانے ہیں، جو ہر وقت صبح و شام میری رضا چاہتے ہیں، ان کو کبھی نہ جھڑکے، ان کو کبھی نہ اپنی محفل سے اٹھائیں، ان کو کبھی نہ دور کریں۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یاد رکھیں ایک آدمی علاج کرانا چاہتا ہے اور ایک آدمی علاج نہیں کرانا چاہتا، تو توجہ اس پہ دی جائے گی جو علاج کرانا چاہتا ہے، جو علاج ہی نہیں کرانا چاہتا اس کا توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اور دوسرا یاد رکھیں کہ اس میں ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی ہے کہ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ دیکھو جی مولوی صاحبان تقریریں کرتے ہیں، تبلیغی جماعت والے تبلیغ کرتے ہیں، جائے کافروں کو تبلیغ کریں۔ جو کافر ہیں، جو اسلام نہیں لے آئے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کو جا کے دین سکھائیں، یہ مسلمانوں کو ہر وقت دین سکھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے بتلا دیا کہ مسلمان کو دین سکھلانا زیادہ اہم ہے کافر سے، کیونکہ کافر تو سیکھنا ہی نہیں چاہتا، کافر کو تو تمنا ہی نہیں۔ اب دیکھیں عبداللہ ابن ام مکتوم تو مومن ہے اور اس کے مقابلے پہ کافر ہے، ہم نے فرمایا کافروں میں لعنت بھیجے، کافروں کو سکھانا، ہم نے دعوت دی ہے، مانے ٹھیک ہے، نہ مانے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن جو اسلام لے آیا پھر اس کے اسلام کا فکر کرو، اس کے دین کا فکر کرو، اس کے تزکیے کا فکر کرو، تاکہ وہ اپنے دین پہ استقامت حاصل کرے اور دین پر جمع رہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ایسے شان والے صحابی ہیں کہ میرے آقا نے اپنی عدم حاضری میں 2 دفعہ مدینے میں آپ کو اپنی غیر موجودگی میں امیر بنایا، اور بعض روایات میں ہے کہ حضور پاک نے جب آپ باہر غزوے کے لیے سفر میں تشریف لے گئے، عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے امام بنایا، تاکہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے دل کے اندر اگر کوئی ناراضگی ہے تو وہ دھل جائے، یعنی اتنا حضور پاک اکرام فرماتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو فرماتے تھے ھذا فیما عاتبنی ربی، یہ وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے میرے اللہ نے میرے اوپر تعدیب فرمائی ہے، تو آپ اس کا اکرام فرماتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں آیا ہے کہ مال غنیمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ چیزیں آئیں، کچھ کپڑے آئے، کچھ جیکٹ آئے پہننے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے تقسیم فرما دیے، سب کو دے دیے۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو پتہ لگا کہ بھئی حضور کی خدمت میں مال غنیمت میں کچھ کوٹ آئے تھے، کچھ جیکٹس آئے تھے، کچھ چیزیں آئی تھی، سب کو دے دی، مجھے تو نہیں دی۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے اپنے ایک ساتھی کو لے کر اور لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور جناب سیدھے حضور کے دروازے پہ پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ آ کے اذن مانگا، اجازت مانگی بات کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچان لی، آپ نے فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں میں عبداللہ ابن مکتوم ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے آئے تو جیکٹ ہاتھ میں لے کے آئے، اپنے ہاتھ سے آپ نے آپ کو دی اور کہا کہ عبداللہ یہ تیرے لیے میں نے چھپا کے رکھی تھی، میں چاہتا تھا کہ تجھے اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا،
اور اسی طرح صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ حضور پاک اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کے بٹن جو تھے نا ان بٹنوں پہ رکھتے تھے، کہتے دیکھو یہ ازاریر دیکھو، یہ دیکھو بٹن کیسے خوبصورت ہے، یہ دیکھو کیسے اچھے بٹن لگے ہوئے، میں نے تمہارے لیے چن کے رکھی تھی. تو کہتے ہیں ففرح عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ ابن مکتوم خوش ہو گئے اور خوشی خوشی جیکٹ لے کے واپس گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یاد رکھیں اسی طرح عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں یہ مؤذن رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے مؤذن بھی تھے. یہ حضور کے زمانے میں ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ 3 مؤذن تھے. ایک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرا مؤذن مکے کا جو ہے وہ ابی محذورہ تھا، ابی محذورہ اس کی کنیت ہے، وہ مکے کے مؤذن تھے. اور حضرت بلال جو ہے وہ سفر اور حضر ہر وقت حضور کے ساتھ رہنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. اور تیسرے مؤذن جو ہیں یہ عبداللہ ابن ام مکتوم تھے. اور ابی محذورہ مؤذن جو ہے ان کا بھی عجیب واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اترا ہوا تھا، ہم چند نوجوان جو تھے اکٹھے ہو کے گئے، تو جب ہم قافلے کے قریب پہنچے تو نماز کا وقت ہوگا اور حضرت بلال اذان دے رہے تھے، تو ہم ان کی نقلیں اتار رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے، ہم استہزاء کر رہے تھے کہ جب حضرت بلال کہتے اللہ اکبر تو ہم بھی کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی یعنی نعوذ باللہ ان کی نقل کر رہے تھے. حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان سب لڑکوں کو پکڑ کے لاؤ میرے دربار میں. ان سب کو پکڑ کے لایا گیا. حضور پاک نے فرمایا من منکم اندی صوتا، تم سب میں وہ زیادہ اونچی آواز والا کون تھا؟ تو سب نے کہا یہ تھا یا رسول اللہ، یہ تھا، میں نہیں تھا، یہ ابھی معذورہ تھا. تو حضور نے فرمایا اچھا سب کو چھوڑ دو اور اس کو بیٹھنے دو. حضور پاک نے سارے ان نوجوانوں کو چھوڑ دیا اور ابھی معذورہ کو اپنے سامنے بٹھا دیا اور فرمایا ابھی معذورہ دیکھو، اب جو میں کہتا ہوں وہی تم نے کہنا ہے، اللہ اکبر کہو. اب وہ ڈر کے مارے بھی کہہ رہا کہ اللہ اکبر. اب میں نہیں ارفع سو تک اس وقت چیخ رہے تھے، اب تمہاری آواز نہیں نکلتی ہے، زور سے کہو. تو اب اس نے بھی کہا، اب حضور نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ. ابھی معذورہ نے بھی کہنے ساری آزان سکھلائی، اور ساری آزان سکھلانے کے بعد جب آزان کے کلمات ختم ہو گئے انہوں نے ابھی معذورہ اچھا جاؤ ہم نے تم کو بھی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کہاں جاؤں؟ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے حروف مبارک جو تو میرے دل میں اتر گئے ہیں، اب میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ تو ابھی معذورہ اس طرح مسلمان ہوئے کہ ان کو اذان سکھلانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ. اور جب حضور نے اذان سکھلائی تو کہاں سے شروع کی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں سکھلایا، اس سے پہلے کوئی آپ نے درود پڑھنا نہیں سکھلایا، اس سے پہلے آپ نے کوئی کلمات نہیں سکھلائے. تو اذان جو ہے حضور کی وہ اسی طرح ہے جیسے بلال کی ہے، جیسے ابھی معذورہ کی ہے. یہ جو ہم لوگوں نے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یا اور کوئی چیزیں پڑھتے ہیں یہ بدعات ہیں. اور یاد رکھو کہ شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ایک روایت میں ہے کل ضلالۃ فی النار. تو اس لیے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے اور نہ عشق ہے. اگر اس کے اندر کوئی اصلیت ہوتی تو سکھانے والے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضور نے یہ تو بتلا دیا کہ قولوا کما یقول المؤذن، اے سننے والوں تم اسی طرح کہا کرو جیسے مؤذن کہتا ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جب وہ کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ تو تم کہو گے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب وہ کہے گا الصلاۃ خیر من النوم تو تم بھی کہو گے الصلاۃ خیر من النوم. اور ایک روایت میں صدقت وبررت ودعوت الی الحق. تو یہ اذان حضور نے سکھلائی ہے. اور فرمایا کہ جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پہ درود شریف پڑھو، اور وہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا میرے لیے یہ دعا مانگو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا. تو فرمایا اگر تم میرے لیے یہ دعا کرو گے تو میں بھی قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا. اور یاد ہے کہ حضور فرماتے ہیں امت کو میرے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے دعا کرو. یہ حضور نے نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا 5 دفعہ دن میں سیکھ جاؤ کہ دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. تم حتیٰ کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے وہ مقام وسیلہ عطا فرمائے. اور وسیلے سے مراد وسیلہ پکڑنا نہیں، بلکہ وسیلے سے مراد جنت کا وہ مقام ہے جو سب سے اونچا ہے، اور اسی کا نام مقام محمود ہے. اس لیے بعض روایات میں یہ وضاحت بھی آ گئی وَبَعَثَ مقام محمودہ الَّذِي وَعَدتَّهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. تو 2 مؤذن حضور کے تھے، ایک حضرت بلال اور ایک ابی محذورہ، اور تیسرے مؤذن کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم صرف رمضان شریف میں اذان دیتے تھے. حضور پاک نے فرمایا کہ جب پہلی اذان ہو حضرت بلال اذان دے تو تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، لیکن جب عبداللہ ابن مکتوم اذان دیں گے تو اب کھانا پینا بند کر دو، کیونکہ جب طلوع فجر صادق ہو جائے گا تو کھانا بھی بند اور پینا بھی بند. تو ایک اذان پہلے ہو گئی اور دوسری اذان صبح کے وقت ہو گئی. تو وہ اذان دینے والے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے، اور یہ وہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب جنگ قادسیہ کا موقع آیا تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم حاضر ہوئے اور امیر المومنین کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا امیر المومنین، مسلمانوں کا لشکر جہاد قادسیہ کے لیے جا رہا ہے اور میری تمنا ہے کہ مجھے بھی آپ جنگ میں شامل فرمائیں. تو امیر المومنین نے فرمایا عبداللہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انک رجل ضریر البصر، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، تم معذور ہو. اور نابینا آدمی کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، اگر آپ جہاد میں نہیں جائیں گے آپ میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ تو معذور ہیں. آپ معذور ہیں تو اس لیے آپ نہ جائیں، آپ کے جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم جوش میں آ گئے کہ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا فائدہ ہوگا؟ انا اکسر سواد المسلمین، میں جب مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہوں گا تو دشمن کے لیے تو صف میں میرا کھڑا ہونا جو ہے سب کو بڑھا رہا ہے نا. اگر 100 آدمی کی صف ہے میں بھی کھڑا ہوگا تو 101 نظر آئے گا نا. تو دور سے دشمن تھوڑا دیکھ رہا ہے کہ میں نابینا ہوں. تو اس لیے انا اکسر سواد المسلمین وانا احافظ علی اموال المسلمین. اور یا امیر المومنین آپ مجھے جنگ میں لے جائیں، جب مجاہد جہاد کرنے جائیں گے تو ان کے سامان پہ میں بیٹھ کے پہرا دوں گا، میں سامان کو قابو کر کے بیٹھوں گا، حفاظت کروں گا. تو میرا جانا جو ہے بہت ضروری ہے. امیر المومنین راضی ہو گئے. اور یہ شان بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو ملی کہ جب جنگ قادسیہ کا مارکہ کاردار گرم ہوا تو اسلام کا پرچم اٹھانے والا عبداللہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور یہی جنگ قادسیہ ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے شہید ہو گئے ہیں. تو یہ وہ مقام والا صحابی ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے نام تو نہیں کیا ہے لیکن آپ کے واقعے کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے. تو یہ شان چند صحابہ کو ملی ہے، جیسے کہ حضرت زید کو ملی ہے کہ اللہ نے قرآن میں زید کا نام لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ فلما قضى زید منها وطرا. اور اسی طرح یہ مقام صرف سیدنا ابو بکر کو ملا ہے کہ جس کی صحبت اور صحابیت کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو اس لیے یہ بالاتفاق ہے علماء کے نزدیک کہ جو سیدنا صدیق کے صدق اور صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں سیدہ عائشہ ہے، نام نہیں لیا اللہ نے لیکن پورے قرآن کا ایک رکوع آپ کی شان میں اتارا. تو اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ جو سیدہ عائشہ کی عصمت کا منکر ہے، آپ کی عفت کا منکر ہے، آپ کی شان کا منکر ہے، وہ بھی کافر ہے کہ اللہ نے آپ کی عصمت کی قرآن میں گواہی دی ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں اللہ نے نام تو نہیں لیا ہے لیکن اللہ نے انہیں کنایتاً ذکر فرما دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. جیسے کہ اللہ نے بی بی خولہ کا قرآن میں نام نہیں لیا
بی بی خولہ جو ہے حضور کی خدمت میں آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مظاہرہ کر لیا، یعنی مجھے کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں بیوی کو ماں کہنا، ماں جیسی کہنا، ماں کی پشت کہنا، یہ کنایا ہے، یاد رکھو۔ انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ماں کی پشت، کیونکہ سواری پشت پہ ہوتی ہے نا، تو خاوند اپنی بیوی پہ سوار ہوتا ہے، تو یہ کنایا ہے۔ تو جب یہ کنایا استعمال کیا جائے تو وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، اور زمانے جاہلیت میں وہ تحریم مؤبدہ تھی، یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، حلال ہونے کا حل ہی کوئی نہیں تھا۔ تو وہ بیوی روتی ہوئی آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے خاوند نے میرے ظاہر نے مجھے حرام کر دیا ہے، اب بتاؤ میں کہاں جاؤں، میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، اور میرے خاوند کا حال دیکھو، اکل شبابی و اکل مالی، میری جوانی بھی کھا گیا، میرا مال بھی کھا گیا، اور میں نے اپنے وطن سے اس کو ایسے بچے پیدا دیے ہیں جو چاند کی طرح چمکتے ہیں، اور اب جب بڑھاپا آ گیا مجھے حرام کر دیا، اب یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ حضور پاک نے ساری بات سنی، سننے کے بعد فرمایا کہ خولہ صبر کرو، ما نزل فیک شیء، تمہارے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، اور جب تک اللہ حکم نہ دے اللہ کا نبی نہیں فیصلہ کر سکتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اب بی بی صاحبہ اور غصے میں آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، میرا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ کہنے کے بعد کہنے لگے اچھا آپ میری بات نہیں سنتے نا، آپ میرا فیصلہ نہیں کرتے، آپ میرے دکھ تکلیف کو دور نہیں کرتے، اچھا میں جاتی ہوں اپنے خدا کی دربار میں اپیل کرتی ہوں آپ کے فیصلے پر۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، قسم اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، نام نہیں لیا لیکن تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، وہ جو عورت جھگڑ رہی تھی نا، ہم نے سن لیا تھا تمہاری گفتگو کو، وہ جو کہہ رہی تھی اور آپ جو کہہ رہے تھے ہم سن رہے تھے۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سبحان من وسع سمعہ، سبحان من وسع سمعہ، کہ سمع فوق العرش، کہتی ہے مولا شان تیری بلند ہے کہ تو نے اس بی بی کا جھگڑا عرش پہ سن لیا، اور میں عائشہ حجرے میں موجود تھی، میں نے کچھ سنا اور کچھ نہیں سنا، یعنی پوری طرح مجھے ایک ایک لفظ یاد نہیں ہے، لیکن کمال تیری ذات کا ہے، شان تیری بلند ہے، سمیع تو ہے، علیم تو ہے، ہر کسی کی فریاد سننے والا تو ہے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت اتری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ مظاہرہ یظاہرون من نسائہم، ان کے لیے یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کریں، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو حل نکل آیا کہ اب وہ عورت حلال ہو جائے گی، یہ نہیں کہ ہمیشہ حرام رہے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا خولہ ندرت فی کے آیا، تیرے بارے میں اللہ کا حکم آ گیا ہے، بلاؤ اپنے خاوند کو لے آؤ۔ تو وہ بھاگی گئی، کہنے کہ آؤ جلدی چلو حضور کی خدمت میں، ہمارے حق میں قرآن اترا ہے۔ کیا شان تھی صحابہ کی، کیا شان تھی صحابیات کی، جن کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نازل ہوتا تھا اور جن کے فیصلے عرش سے ہوتے تھے۔ اور دیکھو کیسی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ بھائی تم ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ غلام کہاں سے غلام آزاد کروں، میری یہ گردن ہے کاٹ دیں، اور غلام تو ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ 2 مہینے جو ہیں روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں صبر ہی نہیں کر سکتا، میں کیسے روزے رکھوں گا 2 مہینے متوالیات متتابعات۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ بڑا مسکین ہی کوئی نہیں، تو میں کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ تو یہ لاڈ ہے نا صحابہ کا۔ حضور پاک کی خدمت میں مال آیا تو آپ نے دیا، فرمایا اچھا یہ ایسا کرو یہ 2 وسق مال آ گیا، جا کے غریبوں میں تقسیم۔ اور نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ فرمایا اچھا جاؤ تم خود کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا صدقہ اب یہی ہو گیا۔ حل جو نہیں ہے تو میں نے اس لیے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ ایک بڑھیا لاٹھی پہ ٹیکتے ہوئے آ گئی اور حضرت عمر کا باقاعدہ بازو پکڑ لیا اور اس کے بعد آپ سے باتیں کرنے لگ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، اتنی دیر ہو گئی ہے اور حضرت عمر کھڑے ہیں ایک بوڑھی کی بات سن رہے ہیں۔
آپ کھڑے رہے اور سنتے رہے، اور وہ بھی اللہ کی بندی، بس عورتیں اور پھر بوڑھی عورتوں بولنا شروع کرے تو بس نہیں کرتی نا، وہ شروع ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد جب ساری بات اس کی ختم ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ نے اتنی دیر لگا دی ایک بڑھیا کے لیے؟ ہم نے بتایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ جس کی فریاد خدا نے عرش پہ سن لی تھی، عمر فرش پہ نہیں سنے گا؟ ایک میری طاقت ہے، یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں قرآن اترا تھا، قسم اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم بھی وہ صحابی ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ ھذا فیما آتونی ربی عز وجل، یہ میرا وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے۔ اور یاد رکھو کہ مدینہ منورہ میں اور مصلی رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرف ملا حضور کی عدم موجودگی میں، حضور کی موجودگی میں شرف ملا امامت کا حضرت ابو بکر کو کہ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لیکن آپ کی عدم موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی امام بنایا گیا۔ تو محدثین نے، مجتہدین اور فقہا نے مسئلہ نکالا۔ یاد رکھو جتنے ائمہ مجتہدین ہیں، جتنے ائمہ فقہا ہیں، ان کا اصل کیا ہوتا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ انہوں نے اس سے مسئلہ نکالا کہ نابینا بھی امام بن سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص نابینا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ذرا صاف ستھرا رہتا ہو، پاکی پلیتی کا خیال رکھتا ہو، تو اس نابینا شخص کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ورنہ حضور کیسے امام بناتے عبداللہ ابن ام مکتوم کو؟ تو یہ آیات قرآن نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى استغنى کا معنی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، نہ قرآن مانتا ہے نہ نبی کی بات مانتا ہے۔ اما من استغنى فانت له تصدق کا معنی تتعرض لہ، آپ اسی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، آپ اسی کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ وما علیک اللہ یزکا، میرا مدنی آپ پر کیا ذمہ داری ہے اگر وہ اسلام نہ لے آئیں، اگر ابو جہل مسلمان نہ ہو، اگر ابی لہب مسلمان نہ ہو، اگر ولید بن المغیرہ مسلمان نہ ہو، اگر عتبہ عتیبہ ابن ربیعہ شیبہ مسلمان نہ ہو، تو آپ کی تو کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کے ذمے تو اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ نے دین پہنچا لیا، نہیں ایمان لاتے نہ لائے، یہ کیا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص جو محنت کر کے مشقت کر کے آپ کی طرف آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے اور آپ کی طرف آنے والا بھی ہے اور آپ کی باتوں کو سن کے اس پر ایمان لانے والا بھی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور آپ اس سے اعراض فرماتے ہیں، آپ اس سے آپ رخ بھی نہیں کر رہے ہیں، تلا مشغول ہیں لوگوں کے ساتھ۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، ہرگز نہیں میرا مدنی، اب بس یہ قرآن، یہ سورت، یہ آیات، اس میں نصیحت ہے، ہدایت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے، نہیں ایمان لاتے نہ لائیں۔ لیکن یاد رکھیں میرے طالب العلم بھائی جو ہیں، یاد رکھیں گے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ کلا انہا تذکرۃ، انہا ضمیر مؤنث ہے، فمن شاء ذکرہ وہاں ضمیر مذکر ہے، کیا مطلب؟ یعنی پہلے ضمیر مؤنث آ رہا ہے، حتیٰ کہ دوسرے مقام پہ کلا انہ تذکرہ، یہاں جو ہے نا اللہ پاک فرما رہے ہیں کلا انہا ضمیر مؤنث، وجہ کیا ہے؟ مراد ہے آیات القرآن،
کہ یہ قرآن کی آیات جو ہے نا اس لیے ضمیر مؤنث ہے، اور وہاں ضمیر مذکر کیوں ہے کہ وہاں مراد اللہ کا قرآن ہے، اس لیے فرمایا فمن شاء ذکرہ، اور یہ قرآن کہاں ہے؟ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، یاد رکھو فی صحف، اس میں دو قول ہیں محدث مفسرین کرام کے، بعض مفسرین فرماتے ہیں فی صحف یعنی پہلے صحیفے جو گزر چکے ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اور مشرکین پہ رد ہے، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہنے والے ہیں، صحف ابراہیم میں بھی قرآن کا ذکر ہے، میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور بات فرماتے ہیں نا صحف سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو اتارا ہے لوح محفوظ سے بیت العزت میں، اور پھر اس کو لکھا ہے صحف میں فرشتوں نے، پھر جبریل لے کے اترا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فی صحف مکرمۃ، عظمت والے شان والے، مرفوعۃ، یا تو حقیقتاً اونچے کہ وہ ساتویں آسمان میں ہے، یا مرفوعۃ سے مراد ہے کہ وہ رفیع الشان ہے، مطہرۃ، پاک ہیں، کیا معنی؟ یعنی ان کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا کہ جب تک پاک نہ ہو، لا یمسہ الا المطہرون، اور بعض علماء نے فرمایا مطہرۃ معنی وہ باطل سے پاک ہیں، وہ لغو سے پاک ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ حق ہے اور ہدایت ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام، اور وہ فرشتوں کے ہاتھ میں کرام نقل کرنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے ہاں عزت والے ہیں، جو بالکل پاک ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اس لیے فرمایا فی صحف مکرمۃ، یا یہ صورت یہ بات، مکرمۃ معظمۃ مرفوعۃ، عالی شان والے، مطہرۃ یعنی وہ ہر قسم کے باطل سے، ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کی زیادت سے پاک ہیں، بأیدی سفرۃ یعنی فرشتے، اور بعض علماء نے فرمایا نا بأیدی سفرۃ سے مراد میرے مدنی کے صحابہ ہیں کہ وہ صحابہ کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے صحیفے ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ صحابہ سے مراد وہ صحابہ ہیں جو قراء ہیں، کرام بررہ، کرام یعنی اللہ نے ان کو پیدا کیا جو کریم ہے، بررہ من بارتن طاہرتن کاملتن طہارت، جو بالکل پاک ہیں ہر لحاظ سے، عقائد خبیثہ سے بھی پاک ہیں، ظاہری نجاسات سے بھی پاک ہیں، اور مانوی نجاسات سے بھی پاک ہیں۔ تو میرا مدنی جو سیکھنا چاہتا ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، آپ اسی کی طرف توجہ دیں، اور اپنے آپ کو اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کا کتنا مقام اونچا ہے، کہ اگر حضور بھی تھوڑی تیوری چڑھائیں تو اللہ عتاب نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں قرآن حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں عمرے کے مسائل عرض کر رہا تھا، اس میں ایک مسئلہ رہ گیا جو ساتھیوں کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا، میں نے عرض یہ کیا تھا کہ عمرے کے تمام احکام جو ہیں وہ ہم نے مکے میں حرم میں ادا کرنے۔ اچھی طرح سمجھو، جب احرام باندھ کے آئیں گے طواف کریں گے تو کعبے میں، طواف سے فارغ ہو کے 2 رکعت پڑھیں گے تو مقام ابراہیم کے پیچھے، یا جہاں جگہ ملے، یا حتیم میں تو وہ بھی کعبے میں، اس سے فارغ ہونے کے بعد ہم صفا مروہ دوڑیں گے تو وہ بھی حرم میں۔ اب مسئلہ تھا سر منڈانے کا، کہ بھی یہ آدمی سر منڈائے جو افضل ہے، یا کم از کم چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ تو یہ بھی حرم میں ہونا چاہیے،
وہ میں نے کہا تھا نا کہ صفا مروا پہ تو بعض لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، جی ہم تو ہوٹل میں جاتے ہیں، ہم تو وہاں سالون پہ چلے جاتے ہیں، مروا پہ ہمیں حجامت کرنے والے اگر نہ ملیں، یہ معنی نہیں ہے مروا پہ ہو تو افضل ہے، ورنہ سارے حرم میں سارے مکے میں جہاں چاہیں بال کٹوا لیں، جہاں چاہیں مانا یہ تھا کہ بہت سارے میرے بھائی جدے سے آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور احرام باندھ کے آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر بال نہیں کٹاتے، جدے چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے بال کٹاتے ہیں، یا وادی فاطمہ چلے گئے، یا طائف چلے گئے، یا جب یعنی حد حرم سے باہر نکل گئے، باہر جا کے اگر کوئی بال کٹائے گا تو دم پڑ جائے گی، یاد رکھیں، یعنی اس کو بھی بال جو ہے وہ حدود حرم کے اندر کٹانے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ صفا مروا پہ، ورنہ سارے حرم میں جہاں موقع ملے، جہاں تو آپ کو سالون ملے، جہاں حجامت کرنے والا آدمی ملے۔ اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ تھا کہ اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے، عمرے میں فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ نے حمام میں جا کے سیفٹی سے اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دیا ہے، وہ بھی جائز۔ اور اگر آپ دو ساتھی ہیں اور دونوں نے طواف اور صفا کر لی ہے اور ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیا ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی منع نہیں ہے، کوئی اس میں رکاوٹ، کیوں دونوں احکام پورے کر چکے ہیں، اب صرف احرام سے نکلنا ہے، وہ چاہے کوئی اور حجامت بنا دے، چاہے خود بنا لیں یا چاہے ایک دوسرے کی حجامت بنا لیں۔ اور تیسری بات اس میں یہ رہ گئی تھی، میرے بعض ساتھیوں کو ایک مغالطہ ہے، اللہ ہدایت دے، کہ جو چادریں مثلا ہم نے احرام باندھا اور ہم نے ان چادروں میں آگے عمرہ کر لیا، عمرے سے فارغ ہو گئے، اب وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم اور عمرہ کرنا چاہیں تو ان چادروں کو دھونا چاہیے، یہ غلطی ہے، کیوں تم نے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کا کام کیا ہے کہ وہ چادریں پلید ہو گئی ہیں؟ اللہ کے بندے تم نے عمرہ کیا ہے، چادریں پاک ہیں، چاہے 100 عمرہ انہی چادروں میں کر لو، اگر وہ پلید ہو گئی ہیں دھو ڈالو، اگر پھٹ گئی ہیں تو بدل ڈالو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہر عمرے کے بعد ہم چادروں کو دھوئیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چادروں جب چادریں صاف ہیں، ٹھیک ہیں، پاک ہیں، اور 2 دن 4 دن کے بعد آدمی اور عمرہ کرتا ہے تو انہی چادروں میں دوبارہ بھی وہ عمرہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال اب آپ نے ایک تو یہ ہے کہ حلق آپ نے پورے مکے میں جہاں چاہیں، اور دوسرا احرام کی جو چادریں ہیں ان کو آپ بار بار استعمال کریں، 1 دفعہ استعمال کریں، 2 دفعہ کریں، جب تک وہ پاک ہیں آپ احرام استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی منع نہیں۔ اور تیسری بات جو میں نے اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بہت سارے بھائی حتیٰ کہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب احرام کی چادر باندھتے ہیں تو ناف سے نیچے باندھتے ہیں، ناف بھی ظاہر ہوتی ہے اور کچھ حصہ بدن کا بھی ظاہر ہوتا ہے، جو اس طرح کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ستر عورہ ضروری ہے، یعنی اگر کوئی حصہ عورہ کا ننگا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی، طواف بھی نہیں ہوگا آپ کا، تو اگر نماز اور طواف نہیں ہوگی تو پھر عمرہ کیسے ہوگا؟ تو اس اور پھر یہ ہے کہ عورہ کیا ہے، سرت من السرۃ الی الرکبۃ، کہ مرد کا عورہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کی ہڈی تک اس جگہ کا چھپا ہونا ہر حال میں ضروری۔ اگر کوئی آدمی مثلا اس کا پیٹ بڑھے تو اوپر باندھے چاہتا ہے اور اس کے اوپر پٹی بھی باندھ سکتا ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ جناب چادر اسے نیچے باندھی ہوئی ہے یا چادر ڈھیلی ہو گئی، طواف کر رہا ہے وہ نیچے ہے اور ناف نظر آ رہی ہے دیکھنے والوں کو، تو یہ تو عورت کا دیکھنا جو ہے، دیکھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض روایات میں لعنت کا لفظ آیا ہے کہ بھئی کسی کا ننگ دیکھا جائے، کسی کی شرمگاہ دیکھی جائے، نعوذ باللہ، اور پھر آمدن، یہ تو آمدن باندھ کے پھر رہا ہے، یہ تو نہیں نا کہ غلطی سے ایسے ہو گیا، تو اس کا بھی خاص خیال رکھا کریں اور ایک دوسرے کو بتایا کریں، یاد رکھیں کہ اگر کسی نے ایسے کیا ہوا بھائی صاحب چادر اونچی کر لو، محبت سے بتا دیا کریں تاکہ اس کا عمرہ خراب نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وامور بناتنا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرما یا الہ العالمین بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض ادا فرما جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں منظور و مقبول فرما تمام آنے والوں کی حاضری عمرہ زیارت منظور و مقبول فرما یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال ابر عزت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ایسا نہیں بس عمرہ نہیں کیا تھا ابھی ہوٹل میں نا جی شیمپو سے ہاتھ دھو لیے